اس کے بے پناہ برکات ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے مولا اس آیت کے سبب اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس آیت پڑھنے کے سبب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، اور بھی بہت ساری آیت کریمہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، لیکن کچھ مختصر بات میں بسم اللہ پر کرتے ہوئے ایک سوال ہمارے پاس ہوا تھا کہ سانپ کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے تو کیوں جائز ہے، ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا، اس کے آیت کے نزول کے وقت ہوا کیا ہے؟ تو ایک آیت کریمہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اس آیت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان جابرین قال لما نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حرب الغیم، فرماتے ہیں جب اس آیت کا نزول ہوا، اللہ نے جب اس آیت کو نازل فرمایا، کون سی آیت؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حرب الغیم الی المشرق، تو سارے بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے۔ پھر فرمایا وسکنت الریح، تو ساری ہوائیں رک گئی، ساکن ہو گئی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہاج البحر، اور سمندر کا پانی ٹھہر گیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واصغت الباہم باذانها، تو سارے جانور اور پرندے اپنے کانوں کو کھول کر کے سننے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ورجمت الشیاطین من السماء، تو آسمان سے شیاطین پر شعلے برسائے گئے۔ جب اس آیت کے نزول کا معاملہ ہوا تو کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وحلف اللہ، تو اللہ نے قسم اٹھائی بعزتی و جلالہ، اپنے عزت و جلال کی مولا کریم نے قسم اٹھائی، فرمایا ان لا تسمع علی شیء اللہ، فرماتے اللہ نے قسم اٹھائی علی شیء اللہ بارک فی، جس نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور جس وقت فرمائی اللہ اس میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس آیت کے نزول کے وقت ایک مسئلہ پیش نہیں آیا، بہت سارے مسائل پیش آئے۔ پہلے تو کیا ہوا؟ حرب الغیم الی المشرق، سارے بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، سارے بادل مشرق کی طرف چلے گئے۔ آیت کا نزول ہو رہا تھا، کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسی جلال والی آیت، کیسی شان و شوکت رکھنے والی آیت، لیکن اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت کی شان کیا ہے؟ فرما رہے ہیں پیارے آقا یہ وہ آیت کریمہ ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے نزول کے وقت حرب الغیم الی المشرق، فرمایا جب اس آیت کا نزول ہوا تو سارے بادل مشرق کی طرف چلے گئے، سارے بادل مشرق کی طرف چلے گئے۔ وسکنت الریح، اور ہوائیں ٹھہر گئی۔ اللہ اکبر، ہوائیں ساکن ہو گئی۔ یہ آیت کا نزول ہو رہا تھا۔ پھر فرمایا وہاج البحر، سمندر کا پانی بھی رک گیا، ٹھہر گیا سمندر کا پانی۔ یہ آیت کا نزول ہوا، کیسی شان و جلالت رکھنے والی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اصغت البہائم باذانها، جو جتنے جانور تھے اپنے کان کھول دیے، اس وجہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہو رہی تھی۔ پھر فرمایا وحلف اللہ بعزتہ وجلالہ، فرمایا اتنا ہی نہیں، اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھائی۔ حلف اللہ بعزتہ وجلالہ، اللہ کہتا میرے عزت و جلال کی قسم، ان لا تسمع، جس نے اس نام کو پڑھا، جس نے اس آیت کو پڑھا، علی شیء اللہ بارک فیہ، جس پر پڑھا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس آیت کی شان و شوکت کا عالم کیا ہے۔ اللہ فرمایا بارک فیہ، جس پر اس آیت کو پڑھا گیا اس پر برکت ہی برکت۔ کاروبار نہیں ہو رہا آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی اس پر، یوں ہی نہیں کہا پڑھو میں برکت دوں گا، اللہ نے قسم اٹھا کر کے کہا بارک فیہ، جو اس آیت جس پر پڑھے گا اس میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ کاروبار نہیں ہو رہا تو کاروبار کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو بنا لیجیے، ادب کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کیجیے۔ دعویٰ ہے یقیناً جب آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے کاروبار کا آغاز کریں گے مولا بے انتہا برکتیں نازل فرمائیں، انشاءاللہ بے انتہا برکتیں نازل فرمائیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت اتنی فائدہ مند ہے، اتنی فائدہ مند ہے، جس پر پڑھی جائے اس میں تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے سبب مولا کریم آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی امان کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے فرشتوں کا نزول ارشاد فرماتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ پر۔
پھر آئیے اور تھوڑا آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا فائدے عطا کرتی ہے. ہم نے بسم اللہ بہت جگہوں پر پڑھا. کیا ہمیں اس آیت کا فائدہ حاصل ہوا؟ پھر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اچھا یہ آیت اور کون سے فائدے عطا فرماتی ہے؟ تو فرماتے ہیں شیطان یہ اللہ کا سخت دشمن ہے. یہ شیطان یہ مومنین کا بھی سخت دشمن ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا بھی سخت دشمن ہے شیطان. اب شیطان جو اللہ کا، اس کے محبوب کا اور مومنین کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے. جو ہمارا دشمن ہے اس کو تو تکلیف دینی ہی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتا اگر دشمنی کرنا ہے تو احمد کے دشمنوں سے دشمنی کرو. احمد کے دشمن یعنی مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کرو. شدت کیجیے، ایسی دشمنی مت، شدت کے ساتھ دشمنی کرو. اسی طرح جب شیطان یہ بھی محبوب کا دشمن ہے، یہ بھی پیارے آقا کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کیسے ہونا؟ تو آئیے ایک حدیث شریف کی طرف چلے. حضرت سیدنا ابو تمیم الجہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. جس سواری پر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی رسول تھے، وہ لوگ سفر فرما رہے تھے. فرماتے ہوئے ایک جانور پر سفر ہو رہا تھا. اچانک ایک جانور اپنے پیروں کو لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا. گرنا ہی تھا کہ اس صحابی رسول کی زبان سے فوری نکل گیا اللہ شیطان کو نیست و نابود کرے، غرق کرے. اس پر پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے صحابی اس طرح مت کہو اپنی زبان سے، بلکہ جب تمہیں شیطان کو تکلیف ہی دینا ہو، شیطان کو کچھ برا بھلا ہی کہنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پڑھ لیا کرو. تمہاری بد دعاؤں سے زیادہ شیطان کو بسم اللہ پڑھنا گرا گزرتا ہے، تکلیف گزرتا ہے. بسم اللہ پڑھنا. اتنا شیطان کیا بول رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، شیطان کو تکلیف دینا ہے تو اس کو برا بھلا مت بولو. جب تم شیطان کو برا بھلا بولتے ہیں، شیطان کو نیست و نابود کی آپ بد دعائیں دیتے ہیں تو شیطان اپنے سینے کو چوڑا کر دیتا ہے. آقا کی حدیث سے پاک ہے، الکشف البیان میں لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں جب شیطان کو تم برا بھلا بولتے ہو، شیطان نیست و نابود ہو جائے، شیطان غرق ہو جائے، تو شیطان اس پر روتا نہیں بلکہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا، مومنوں کو جہنم میں مجھے لے جانا ہے. اور میرے اس عمل سے ان باتوں کو سننے کے بعد شیطان یہ کہتا ہے کہ اس مومن کو گرا گزرا ہے، مومن کو تکلیف ہوئی ہے. جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے شیطان خوش ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے اگر اس کو کچھ بولنا ہی ہے، اس کو کچھ تکلیف دینا ہی ہے، اس کو کچھ تکلیف پہنچانی ہی ہے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ایسی محبت والی آیت ہے کہ شیطان کو گرا گزرتا ہے اس آیت پڑھنے سے. بڑی تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ کی آیت پاک سے. معزز سامعین اکرام، آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ہر چیز محبت کے ساتھ کرنا ہے، ہر چیز عقیدت کے ساتھ کرنا ہے. اب جب اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ہر عمل سے محبت ہونی چاہیے. ان کے ہر عمل سے، اللہ رب العزت کے ہر عمل سے محبت ہونی چاہیے، مصطفیٰ کے ہر عمل سے محبت ہونی چاہیے. آئیے بسم اللہ پر اور 2-3 آیتیں میں آپ کو اور